نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسئلہ و اجوبہ عن القراءۃ۔ قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو، قرأ یقرأ اس کا معنی ہے پڑھنا، ومنہ القراءۃ اسی طرح پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں۔ اسئلہ سوال، اجوبہ جواب۔ سوال اس کی جمع ہے اسئلہ، جواب اس کی جمع ہے اجوبہ۔ عن القراءۃ قراءت کے بارے میں، یعنی پڑھنے کے بارے میں سوالات اور جوابات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عفواً، ما معنی هذه الکلمہ، معاف کیجیے گا اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ عفواً ما معنی هذه الکلمہ، جیسے ہم ایک دوسرے سے کسی استاد سے یا اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ عفواً، یہ جو عفواً کا لفظ ہے یہ عام طور پر سوال کرنے سے پہلے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں معاف کیجیے گا بھائی، یہ کیسا ہے، معاف کیجیے گا۔ اس کے لیے عربی میں استعمال جو عموماً 3 جملے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عفواً، نمبر 2 سمحاً، نمبر 3 لطفاً۔ لطفاً کا جملہ بھی کافی استعمال ہوتا ہے۔ عفواً، سمحاً، لطفاً، یہ 3 جملے عمومی طور پر سوال کرنے سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی کسی سے سوال کریں، کوئی ادب کا لحاظ ہو اور تو وہاں آپ اس طرح سوال کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوال اس وقت ہے کہ جب آپ کسی بڑے سے درخواست والا جو سوال ہوتا ہے، عام طور پر اساتذہ جو سوال کرتے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ سے، تو وہاں پر اس طرح کے عفواً کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہاں، جیسے کوئی پانی طلب کرنے کے لیے، کوئی خدمت دینے کے لیے یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ما اس سے غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا الشیء، یہ چیز کیا ہے۔ اور من اس سے ذوی العقول انسانوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جبکہ ما سے چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ معنی کا معنی هذه الکلمہ، اس کلمے کا۔ یہاں آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ هذه اس میں اشارہ پیچھے پڑا ہے، قریب کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر الکلمہ چونکہ آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر هذه لے کر آئے۔ تو اب معنی ہے کہ عفواً ما معنی هذه الکلمہ، معاف کیجیے گا اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ اسی طرح آپ اس جملے کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، عفواً ما معنی هذه الآیہ، معاف کیجیے گا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے۔ عفواً ما معنی هذا اللفظ، معاف کیجیے گا اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ عفواً ما معنی هذا الکلام، اس کلام کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ مکمل ہو گیا۔ اس کا جواب عذراً لا اعرفها لا ادری۔ عذراً اس کا معنی ہے معذرت کے ساتھ۔ عذراً جب آپ کسی سے کوئی آپ سے کوئی درخواست کرے اور آپ اس کو نہ کر سکیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذراً لا اعرفها، معذرت کے ساتھ میں اس کو نہیں جانتا۔ عرف یعرف، عرف یعرف اس کا معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ جیسے آپ کہتے ہیں هل تعرفنی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں لا اعرفک، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ هل عرفتنی، کیا آپ نے مجھے پہچانا۔ ما عرفتک، میں نے آپ کو تو نہیں پہچانا۔ اگلا لفظ ہے ادری، درا یدری، اس کا معنی ہے جاننا۔ جیسے قرآن میں کئی جگہ پر آیا کہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کہ آپ کو کیا خبر۔ لا ادری، مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی معلوم نہیں۔ تو یہ 2 جملے ہیں، اعرف اور ادری۔ جیسے آپ سے کسی نے کہا کہ حل ذهب زید،
کیا زید چلا گیا؟ آپ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ جیسے قرآن میں جیسے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے تیسرے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ما ترجمۃ هذه العبارہ، اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما ترجمۃ هذه العبارہ، اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ تو رجم یرجم ترجیم سے بھی آتا ہے کہ، اور عام طور پر ترجمہ یترجم ترجمتاً اس سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ترجم بالعربیہ، اردو میں یا عربی میں ترجمہ کریں، ترجم بالاردیہ، ترجم هذه العبارہ، اس عبارت کا ترجمہ کریں۔ تو یہاں سوال کیا ما ترجمۃ هذه العبارہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں هذه لائیں، العبارہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے ما ترجمۃ هذه العبارہ، یہ اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یبدو لی ان ترجمتها صعبۃ، بدا یبدو، بدا یبدو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، یبدو، بدا یبدو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ یبدو لی، مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان ترجمتها صعبۃ، بے شک اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ صعب مشکل کو کہتے ہیں، صعب مشکل کو کہتے ہیں۔ ترجمتها، یہ ہا ضمیر چونکہ مؤنث کی ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس عبارت کی طرف، اس پیچھے چونکہ اس کا مرجع مؤنث ہے اس لیے ہا ضمیر یہاں مؤنث لوٹایا اس کی طرف۔ تو اس چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ پیچھے جو ضمیر جس کی طرف لوٹے وہ اگر مؤنث ہو تو یہاں ضمیر ہا مؤنث لے کر آیا جاتا ہے، وہ اگر مذکر ہو تو ہا کے بجائے ہو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اگلے 1 2 3 جواب میں اس کو اگلے سوالات میں دیکھیں گے۔ یبدو لی ان ترجمتها صعبۃ، مجھے پتہ چلتا ہے یا لگتا ہے مجھے کہ اس کا ترجمہ تو بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے تیسرے جملے کی طرف۔ هل سألت المدرس عن معنى هذه العبارة، کیا آپ نے مدرس صاحب سے، استاد صاحب سے اس عبارت کے معنی کے بارے میں پوچھا؟ حل استفہام کے لیے آتا ہے، عام طور پر اس کے جواب میں نعم یا لا لایا جاتا ہے۔ کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آپ اس کے شروع میں حل لگاتے ہیں، جیسے سألت مدرس عن معنى هذه العبارة، آپ نے استاد سے اس عبارت کے معنی کے بارے میں پوچھا، یہ خبر تھا۔ اب ہم نے اس کو سوال بنانا تھا تو اس کے شروع میں ہم نے یہ حل لگا دیا، هل سألت المدرس عن معنى هذه العبارة، کیا آپ نے استاد سے اس عبارت کے معنی کے بارے میں پوچھا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آیا ہوگا۔ سأل یسأل، فتح سے اس کا معنی ہے پوچھنا، سألت فعل فاعل، انت اس کا فاعل ہے، المدرس مفعول ہے، معنی هذه العبارہ اس کی وضاحت بھی پیچھے ہو گئی۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کا جواب ہے نعم سألته فأجابنی ولکننی نسیت، جی ہاں میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے جواب دیا لیکن میں تو بھول گیا۔ یہاں پیچھے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ضمیر کا مرجع اگر مذکر ہو تو ہو مذکر لاتے ہیں، چونکہ یہاں مدرس مذکر ہے تو اس لیے یہاں سألتو ہو، کیا یہاں سألتو میں ہو لے کر آئے، سألتو میں نے ان سے پوچھا۔ اگر وہ معلمہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں سألتها، میں نے ان سے پوچھا، فأجابنی انہوں نے مجھے جواب دیا، دیکھیں اجابہ بھی مذکر ہے، اجابنی مجھے جواب دیا، ولکننی نسیت لیکن میں بھول گیا، نسی ینسا اس کا معنی ہے بھولنا۔ هل نسیت هذه الکلمہ، کیا آپ اس کلمے کو بھول گئے؟ نعم نسیت هذه الکلمہ، جی ہاں میں اس کلمے کو بھول گیا۔ هل نسیت الدرس، کیا آپ سبق کو بھول گئے؟ نعم نسیت الدرس، جی ہاں میں سبق کو بھول گیا۔ یہاں تو یہ بھی معنی آپ کو سمجھ آیا، اجابہ یجیب اجابہ باب فعال سے، اس کا معنی ہے جواب دینا۔ هل تجیبنی، کیا آپ مجھے جواب دو گے؟ نعم اجیبک،
جی ہاں میں آپ کو جواب دوں گا. جیسے آپ کہتے ہیں اجبنی هذه العبارہ، مجھے اس عبارت کا جواب چاہیے، جواب دیں. آپ کہ عفوا یا معذرتاً لقد نسیت، میں تو بھول گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا آپ نے پڑھ لیا. اگلا لفظ ہے کہ من یقرأ هذه العبارہ، عبارت کون پڑھے گا؟ قرأ یقرأ اس کا معنی ہے پڑھنا. من یقرأ العبارہ، عبارت کون پڑھے گا؟ جیسے استاد آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کون عبارت پڑھے گا، تو اس کے من یقرأ العبارہ، عبارت کون پڑھے گا. میں نے پیچھے بتایا تھا کہ من کے بارے میں، من اس سے ذوی العقول کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے. ماں کے بارے میں اوپر بتایا تھا کہ یہ چیزوں کے غیر ذوی العقول یعنی انسانوں کے علاوہ چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے ماں لگایا جاتا ہے. انسان سے سوال کرنے کے لیے انسان کے بارے میں تو من آتا ہے. یہاں تو پوچھ رہا ہے کہ کون پڑھے گا، کیا پڑھے گا تو نہیں. کہ آگے ہیں دوسرا من مستعد لقراءۃ العبارۃ، عبارت پڑھنے کے لیے کون تیار ہے؟ من مستعد، کون تیار ہے عبارت پڑھنے کے لیے؟ لقراءۃ العبارہ، عبارت پڑھنے کے لیے. تو امید کرتا ہوں کہ سبق آپ کو یہ سارے جملے سمجھ آ گئے ہوں گے. تو آگے دیکھیے اگلے لفظ میں دیکھتے ہیں. آگے ہے انا اقرأ یا استاد، میں پڑھوں گا اے استاد. قرأ یقرأ فتح سے ہے، محموز اللام ہے. اقرأ میں پڑھوں گا، میں پڑھتا ہوں. انا مستعد یا معلم، میں تیار ہوں اے معلم. استعد یستعد، استعداد استفعال سے ہے کہ میں تیار ہوں. تو اگلا پانچواں لفظ ہے فی ایتی صفحۃ درسنا، کس صفحے میں ہمارا سبق ہے، کس صفحے میں ہمارا سبق ہے. یہاں یہ یاد رکھیں ایو اور ایتو یہ سوال کرنے کے لیے، ایک ہے ایو اور یہاں پر استعمال ہوا ہے ایتو. جس چیز کے بارے میں آپ سوال کریں وہ اگر مؤنث ہو تو جس طرح یہاں استعمال ہوا ہے ایتو تو ایتو استعمال ہوگا. فی ایتی صفحۃ. دوسری بات اس کے بارے میں یاد رکھیں ایو اور ایتو دونوں کا مابعد جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس کے نیچے زیر آتا ہے، جیسے کہ یہاں صفحۃ میں زیر آیا ہے. فی ایتی صفحۃ درسنا، کس صفحے میں ہمارا سبق ہے. فی ایتی صفحۃ درسنا، کس صفحے میں ہمارا سبق ہے. تو جیسے استاد کہتے ہیں نا کہ فی ایتی صفحۃ درسنا، ہمارا سبق کس صفحے میں ہے، تو اس کا جواب ہے درسنا فی الصفحۃ الثانیۃ، ہمارا سبق دوسرے صفحے میں ہے. نمبر 6 ما عنوان موضوع الکلام موضوع اليوم، آج کے موضوع کا عنوان کیا ہے. عنوان وہ جس عنوان سے گفتگو کی جاتی ہے موضوع، تو آج کے موضوع کا عنوان کیا ہے. واللہ یہاں دیکھیں چونکہ وہ موضوع یا عنوان غیر ذوی العقول ہے اس لیے ماں سے سوال کیا ہے. واللہ لا ادری یا اخی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ اے میرے بھائی. یہاں دیکھیں درا یدری اوپر پڑھا دیتا کہ مجھے نہیں پتہ. 7واں جملہ ہے هل تجید القراءۃ، کیا آپ اچھی طرح قرات کر لیتے ہیں. اجاد یجید، اجادہ کہتے ہیں اچھی طرح جاننا، اچھی طرح آنا. هل تجید القراءۃ، کیا آپ کو قرات اچھی طرح آتی ہے یا اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں آپ. تو اس کا جواب ہے نعم اجیدها تماما والحمد للہ، جی ہاں مکمل اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں الحمد للہ. یا اس کا جواب ہے دوسرا کہ للاسف لا، افسوس کے ساتھ نہیں. عام طور پر کسی بھی کلام میں آپ افسوس کریں کہ یار افسوس، کہ جیسے آپ نے کہا کہ هل ذهبت الى الرحلات الدعویہ، کیا آپ دعوت و تبلیغ میں کبھی گئے. آپ نے کہا للاسف ما ذهبت، افسوس کے ساتھ کہ میں نہیں گیا. یا للاسف لم اذهب بعد، افسوس کے ساتھ میں کہ ابھی تک نہیں گیا. تو اس لیے کوئی بھی جملہ ہو اس کے بارے میں جب آپ کو افسوس کرنا ہو تو یہ للاسف والا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آگے ہے 8واں جملہ عفوا کیف تقرأ
هذه العبارة هذه الكلمة كيف تقرأ هذه الكلمة معاف کیجیے گا کہ اس کلمے کو آپ کیسے پڑھتے ہیں. کیف تقرأ کیسے، کیف کے بارے میں کسی بھی چیز سے کیفیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح ہے، کیا طریقہ کار ہے. اس کا جواب ہے کہ هذه سهلة یہ تو آسان ہے یا اخی، ہے میرے بھائی. هذه سهلة یا اخی، هذه سهلة یا اخی. ما لك لا تعرف قراءتها کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ اس کو آپ کو نہیں آتا اس کا پڑھنا. عرف یعرف پہچاننا، جاننا، نہ آنا. لا تعرف قراءتها کہ آپ کو اس کو پڑھنا نہیں جانتا ہو آپ. لا تعرف قراءتها قرأ یقرأ پیچھے پڑھا تھا قراءتها. هذه سهلة یہاں دیکھیں سهلة چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس کی شروع میں لائے هذه، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. أين وصلنا في القراءة نواں جملہ ہے کہ ہم پڑھائی میں کہاں تک پہنچ گئے. وصل یصل اس کا معنی ہے پہنچنا. وصلنی هذا الخبر مجھے یہ خبر پہنچی کہ ان اباک قد سیأتی الینا کہ آپ کے والد صاحب ہمارے طرف آئیں گے. یا آپ کے پہنچتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ لقد وصلنی هذا الخبر المفجع یہ خطرناک خبر مجھے پہنچ گئی. آگے ہیں الى هذه الفقرة اس فقرے تک ہم پہنچ گئے، اس لفظ تک ہم پہنچ گئے. یہ فقرہ، اس لفظ، اس کلمہ، تو یہ بھی ایک ہی چیز ہے، استعمال ہوا ہے. تو آگے آپ دیکھیں اگلا لفظ ہے 10واں جملہ ہے. 10واں جملہ ایمکنک ان تسترسل فی القراءة. ایمکنک ان تسترسل فی القراءة. استرسل یسترسل استرسال کہتے ہیں روانگی کے ساتھ عبارت پڑھنا. جسے ریڈنگ میں پڑھتے ہوئے کہیں بندہ نہیں روکتا اس کو کہتے ہیں استرسال. ایمکنک امکن یمکن امکان، امکان سے ہے، کیا ممکن ہے آپ کے لیے کہ ان تسترسل فی القراءة کہ آپ روانگی کے ساتھ پڑھیں. روانگی کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہے. جیسے آپ یار آپ تیز پڑھ سکتے ہو، آپ جلدی تیز پڑھ سکتے ہو، تو اس کے لیے عربی میں کہیں گے ایمکنک ان تسترسل فی القراءة. اس کا جواب ہے کہ لا اقوى علی الاسترسال میں استرسال پر طاقت نہیں رکھتا، تیز پڑھ نہیں سکتا. اذن اقرأ بالتہجی پھر تو آپ تہجی کے ساتھ پڑھ لیجئے. تہجی کہتے ہیں جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک حرف کو ملا کر پڑھنا، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، اس طرح کر کے. اور اذن کا معنی ہے تب، اذن کا معنی ہے تب، جب، جو بھی ہو تب بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے. تو یہ مختلف جملوں میں استعمال ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی بھی سوال بھی کرنا ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح گروپ میں ان الفاظ کو یاد کر کے استعمال کیجئے اور اپنی عربی کو مزید بہتر بنائیے. اور ہمارے اس کورس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں تاکہ سب اس کورس سے استفادہ کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.